مولا متقیان پر جو سب کا سلسلہ تھا وہ جنگ نہروان کے بعد شروع ہو گیا تھا۔ بوسر بن ارطاد کے جو کمانڈر تھا امیر شام کا، اور امیر المومنین کے سرحدی علاقوں پر غارت گری کرتا تھا، اس پر ایک مستقل کتاب ہے جو عہد امیر المومنین میں لکھی گئی الغارات کے نام سے، پوری کتاب کی، جس میں ان چیزوں کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا کہ امیر شام اپنے کمانڈروں کے ذریعے سے کس طرح سے امیر المومنین کو پریشان کرتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے لے جاتا تھا، عورتوں پر حملہ آور ہو جاتا تھا۔ سرحدی علاقوں میں جیسے پاکستان ہندوستان کے اب ایک سرحدی علاقہ ہے جیسے سیالکوٹ کے نواح میں، تو گاہے ایسے چھوٹے چھوٹے دیہات بالکل کونے میں شام اور کوفہ کی جو حدیں سرحدیں ان پر، تو یہ ان کے اموال چھین کے لے جانا، لوٹ مار کرنا، بعضوں کو اسیر بنا کے لے جانا۔ کھیتی مثلا اگر کوئی پھل کاشت کرتے تھے، کھجوریں یا سبزیاں کاشت کرتے تھے، اناج، غلہ، دالیں، جیسی تلاش میں ہوتے تھے، پہلے سے ان کے مخبر پھیلے ہوتے تھے امیر شام کے، اور اس ترتیب سے ان چیزوں کو اٹھا کر ضبط کر کے یہ لے جاتے تھے۔ یہ مستقل طور پر اتنی بڑی پریشانی بڑھا دی گئی تھی۔ یہاں اس سے متعلق مولا متقیان کے خطبات بھی ہیں، نہج البلاغہ میں موجود ہیں۔ اس حد تک فرمایا کہ اہل کتاب ایک خاتون تھی کسی دیہات میں، اور بوسر ابن ارطاد جب لوٹ مار کر رہا تھا، لوگوں کے اموال و غلہ اور اناج چھین رہا تھا چھینا چپٹی میں، یہ اہل کتاب عیسائی یا یہودی خاتون تھی۔ یہ آگے بڑھی اور اپنے مال کے دفاع میں تو اس کی نگاہ اس کے پاؤں پہ پڑی، اور بوسر ابن ارطاد اس کی پازیب اتار کر وہ چھین لی، اس نے چاندی کی تھی یا سونے کی تھی، اتار کے لے کے گیا۔ اس کا ہاتھ بڑھا، ایک اہل کتاب خاتون کو پاؤں کو مس ہوا بالآخر تو وہ چھینی۔ مولا متقیان تک یہ خبر پہنچی تو حضرت نے خطبے سے پہلے گریہ کیا، اور پھر فرمایا کہ یہ خبر سن کر اگر کسی کی موت واقع ہو جائے تو اس کو ملامت نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی اس درجہ حضرت کو اذیت دی جاتی تھی، اور یہیں سے پھر جنگ نہروان کے بعد مولا متقیان کی حکومت خاصی کمزور ہو گئی تھی۔ دراصل کہ حضرت نے پہلے پیش بینی کی تھی کہ ہمارے 10 افراد بھی شہید نہیں ہوں گے اس جنگ میں، اور دشمن کے 10 افراد بھی نہیں بچیں گے، اور ایسے ہی ہوا۔ 9 یا 9 سے کم افراد زندہ رہے، جن میں سے ایک عبد الرحمن ابن ملجم مرادی تھا، اور ادھر سے مولا متقیان کے 10 سے کم افراد جنگ نہروان میں شہید ہوئے خوارج کے مقابلے میں۔ لیکن اس کے بعد جنگ نہروان کے بعد باقاعدہ سے امیر شام نے شام میں مولا متقیان کی کردار کشی شروع کر دی اور گالیاں دلوانا شروع کر دیں جمعے کے خطبوں سے۔ اطراف کے جو آبادیاں تھیں، حلب ہے اور حمص وغیرہ، باقی شہروں میں بھی مولا متقیان کے خلاف یہ سلسلہ جو شروع ہوا تو یہ 99 ہجری تک جاری رہا۔ پھر 40 ہجری میں جب مولا متقیان شہید ہو گئے اور پوری ارض اسلامی پر 3 بر اعظموں پر تقریباً 9.5 کروڑ افراد پر جب امیر شام کی حکومت برقرار ہو گئی، تو اب جتنے بھی ممبر تھے شہر کے، تمام اسلامی شہروں کے تمام دیہاتوں میں جہاں جہاں نماز جمعہ برپا کی جاتی تھی، ہر جمعہ کے خطیب پر یہ لازم اور واجب قرار دیا جاتا تھا کہ بہر طور وہ امیر المومنین کی کردار کشی کرے، امام حسن امام حسین کو برا بھلا کہے، حتیٰ سب اور لعن اور گالیاں۔ اسلام میں گالی دینے کا رواج پہلی مرتبہ جس فرد نے قائم کیا ہے، رائج کیا، وہ امیر شام تھا امیر المومنین کے خلاف۔ یہاں تک کہ 99 ہجری تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور اسی خاندان سے عمر ابن عبدالعزیز جب برسر اقتدار آئے، اموی خلیفہ ہے، لیکن 2.5 سال کے لیے اس نے حکومت کی ہے۔ پھر خود بنو امیہ نے عمر ابن عبدالعزیز کو شہید کروا ڈالا۔ یہ اموی خلیفہ کے 99 ہجری میں شروع ہوئی حکومت، اور 101 میں ان کی حکومت تمام ہو گئی۔ انہوں نے آ کر پہلی مرتبہ ایک تو فدق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس دلوایا، دوسرا جمعے کے خطبات سے پابندی عائد کر دی کہ اب کوئی آج کے بعد امیر المومنین پر اور آپ کی اولاد کے اوپر لعن اور سب نہیں کرے